میرا نام رانا بشارت علی خان ہے۔ میری پیدائش ایک گولڈ سمتھ فیملی میں کمالیہ میں ہوئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری پیدائش 12 ربیع الاول والے دن ہوئی۔ بچپن میں ہی ظلم، ناانصافی اور زیادتی کے خلاف آواز بلند کرنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ ناانصافی پسند نہیں تھی۔ میری تعلیم ہمارے علاقے کا بہت اچھا اسکول ہے، ابھی بھی ہے، لٹل اینجل نرسری اینڈ پرائمری اسکول۔ شاید اس اسکول کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی کلاس فیلوز تھے، جتنا بھی ہمارا بیچ تھا، آج وہ زندگی میں بہت کامیاب اور کامران ہیں۔ اسکول لائف میں بہت لائق اسٹوڈنٹ تو نہیں تھا، لیکن ایکٹیو بہت تھا، سوشلی، پولیٹیکلی، اسٹوڈنٹس کے مسائل حل کرنے کے لیے آگے ہوتا تھا۔ پڑھائی میں اتنا اچھا نہیں تھا۔ میرے والد صاحب کو اور میری والدہ کو پڑھائی سے جنون کی حد تک شوق تھا، مجھے اتنا نہیں تھا، اور آج بھی مجھے اسپیلنگ نہیں آتا۔ ایم ایس ایف نے مجھے بہت کچھ سکھایا، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے، جو آج ہمت ہے، حوصلہ ہے بڑی بڑی کاز کو ڈیل کرنے کا، بڑے بڑے مسئلوں کو حل کرنے کا، وہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے ہی سیکھا۔ دو ہزار ایک میں شاید جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تو میں خواہش تھی کہ الیکشن لڑوں، لیکن مجھے ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ اللہ کی اس میں بہتری تھی کہ اس کے بعد، کیونکہ میں پھر لندن بھیج دیا امی کی خواہش پر۔ شاید میں ان چند لوگوں میں سے ایک ہوں جنہیں کبھی بھی لندن آنے کی خواہش نہیں تھی، لیکن میری والدہ کی خواہش تھی، اور میرا خیال ہے کہ میرے لیے یہ بہتر تھا۔ فلسطین کے لیے، فلسطین کے لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ میرے ہاتھ سے کوئی خیر کا کام لے لے ان کے لیے۔ ہر جگہ دکھ ہے، خاص طور پر مسلمان، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے سے دور ہیں، تو اسی لیے ہم ناکام ہیں۔ جس دن ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ آ جائیں گے، پوری دنیا میں سرخرو ہو جائیں گے۔ ڈر نہیں لگتا، عجیب ہے، مرنے کا ایک پختہ یقین ہے، لیکن موت سے نہیں ڈرتا، خوف نہیں ہے۔ خوف کیا ہوتا ہے، میری کبھی اس سے وابستگی نہیں ہوئی۔ عشق میں ناکام انسان ہوں، عشق میں ناکامی دیکھی ہے۔ بس اب زندگی جو ہے مظلوموں کے لیے وقف کر دی ہے، 30 سال تو ہو گئے ہیں۔ عہدوں کی کبھی خواہش نہیں رہی، اقتدار کی۔ پاکستان میں تھا تو چاہتا تو جب نواز شریف کی جلا وطنی ہوئی تو میں بھی وزیر ہوتا، مشیر ہوتا، لیکن ضمیر نہیں مانا کہ پارٹی چھوڑوں۔ لیکن اب سوچتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں ضمیر کی بات تو سننا بیکار ہے، نہ وہاں پہ پرنسپل ہیں، نہ جمہوریت ہے، شہزادوں والی پولیٹکس ہے۔ کھانے میں مجھے مٹر پلاؤ بہت پسند ہے، پلاؤ میں کچھ بھی ہو وہ پسند ہے۔ برما کے لوگوں کے لیے دل دکھتا ہے، جتنی طاقت ہے اس سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نہیں ہو پاتا۔ اللہ کے رحم کی ضرورت ہے، ہم تو صرف کوشش کر سکتے ہیں۔ جذباتی ہوں،
مظلوم کے حق کے لیے جذباتی ہوں، ظالم کے خلاف جذباتی ہوں۔ حق کے لیے چاہے میں کسی سے بھی لڑ جاؤں۔ امام علی کے فرزند کو کربلا میں جس طرح حق کے لیے لڑتے دیکھا، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم نے تو ابھی کچھ قربان بھی نہیں کیا۔ خواہشات نہیں ہیں کسی چیز کی، خواہش ہے کہ بس مظلوم پہ ظلم ہونا بند ہو جائے، ظالم کو اس کے انجام تک پہنچایا جائے۔ پہلے جذباتی ہوتا تھا جب لوگ فیس بک پہ کمنٹس کرتے تھے، اچھی بری باتیں کرتے تھے، جواب دیتا تھا شروع میں، خیر جواب تو کبھی نہیں دیا، بلاک کر دیتا تھا جو لوگ برا لکھتے تھے، برا سوچتے تھے۔ کشمیر والے مسئلے میں جب یہ 2019 میں کشمیر کے لیے آواز اٹھائی، تب بہت سی چیزوں سے دل بھی دکھا۔ لوگوں نے فیس بک پہ میرے خلاف بہت کچھ لکھا، کچھ پیڈ لوگ تھے، کچھ فورن ایجنسیز کے لوگ تھے لیکن بچے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کی کس سے واسطہ پڑا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہو نا، اس سے پنگے نہیں لیتے، بابا جی کہتے ہیں۔ تو وہ لوگ تو بھول گئے ہیں، پتہ نہیں، مجھے تو یاد بھی نہیں کہ کون کون تھے۔ بڑے بڑے آرٹیکل لوگ لکھتے تھے، کالم لکھتے تھے، لیکن لکھنے والوں نے تو امام واقعہ کربلا کو بھی جائز قرار دیا تھا۔ اس وقت کے لوگوں نے، بہت سے لوگوں نے یزید کی سپورٹ کی تھی۔ تو حق کے لیے ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے، حق کے لیے کھڑا آسان تو نہیں ہے۔ ہارس رائڈنگ شوق ہے میرا، جنون کی حد تک، ٹائم ملے تو جاتا ہوں۔ اسکائی ڈائیونگ اچھی لگتی ہے، ٹورسٹ ہوں، پوری دنیا گھومنے کا خواب ہے۔ اقتدار کی لالچ نہیں ہے، پاور کی لالچ نہیں ہے، لیکن اس طاقت کی لالچ ضرور ہے، اس رحمت کی لالچ ضرور ہے کہ جس کے بعد میں لوگوں کی مدد کر سکوں۔ اور یہ رحمت ہی ہے اللہ کی۔ دیکھیں، میں ایک ناچیز چھوٹا سا بندہ ہوں، ایک ویڈیو میسیج بناتا ہوں برما کے مسلمانوں کے لیے، لندن میں 40,000 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک ہفتے کے لیے۔ نہ ہی کوئی میڈیا کمپین تھی، نہ ہی کوئی پیڈ ایڈورٹائزمنٹ تھی۔ یہ رحمت ہوتی ہے، اور جب جس کے پاس رحمت ہو اس کو اور کیا چاہیے؟ کتنے ایم این ایز ہیں، کتنے ایم پیز ہیں، کتنے منسٹر ہیں، پاورفل آرگنائزیشنز ہیں، لیکن اللہ کی رحمت تھی، اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا۔ نہ صرف برطانیہ بلکہ پورے یورپ میں گیا اس کے لیے، اسکینڈینیویا، ناروے، فن لینڈ، پرتگال، اسپین، اٹلی، شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جہاں پہ برما کی آواز اٹھانے کے لیے نہ گیا۔ جہاد ہے یہ بھی رحمت ہے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ آپ کو منتخب کرتا ہے اپنے مظلوم لوگوں کی بات کرنے کے لیے۔ نیند نہیں ہے یار، زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے سوتا ہوں ڈیلی، اس سے زیادہ کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ مجھے نیند آئی ہے۔ نہیں، میں سکھی نہیں سنتا، میوزک نہیں کبھی سنا اتنا زیادہ، کیونکہ قرآن کو تفسیر اور ترجمے کے ساتھ ضرور سنتا ہوں جب بھی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ بزنس مین میں اچھا نہیں ہوں حالانکہ میرا پورا خاندان، ہمارے خاندان کی کوئی ہسٹری ہے کوئی 800 سال پرانی۔ ہم 800 سال سے جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے خاندان میں، جتنے کو ہم جانتے ہیں آج تک، 98% لوگ ہم جولر ہیں پوری دنیا میں، 22 ممالک میں، ایک وسیع اور عریض ہمارا خاندان ہے۔ لیکن میں ایک باغی تھا، مجھے بزنس کرنا ہی نہیں آتا، کرتا بھی ہوں تو نقصان میں جاتا ہوں، لیکن خوش ہوں۔ میرا وہی ٹائم مستحق لوگوں کے لیے آواز بنتا ہے۔ اقوام متحدہ میں جا کے اچھا لگا کہ جب بولتا ہوں انڈینز کو پسند نہیں آتا، برما کی گورنمنٹ کو اچھا نہیں لگتا، اسرائیل کے لوگوں کو میری بات اچھی نہیں لگتی،
لیکن مزہ آتا ہے جب ان کو دیکھ کے بات کرتا ہوں. جب جنیوا سوئٹزرلینڈ کی تاریخ میں، اقوام متحدہ کی تاریخ میں سب سے بڑا سکھوں کے ساتھ مل کر احتجاجی مظاہرہ کیا تو اچھا لگا یار کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. دکھ غم نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ پچھتاوا ہو کبھی. نہیں، پچھتاوا نہیں کسی چیز پہ کبھی ہوا. پلانر نہیں ہوں میں، پلان نہیں کرتا. حالانکہ لوگوں کو لگتا ہو کہ پتہ نہیں، پلان نہیں کرتا ہوں. مست سا ہوں، جو چیز کرنی ہے دل نے ٹھان لیا کر لیتا ہوں. اچھے برے کا نتیجے کے بعد میں دیکھتا ہوں. تاریخی کتابیں ضرور پڑھتا ہوں، تاریخ کا مطالعہ بڑا کیا. فارغ وقت تو فلم کبھی نہیں دیکھی، ڈاکومنٹریز دیکھ لیتا ہوں. ہاں، یہ پچھلے دنوں نیٹ فلکس پہ پہلی دفعہ ارطغرل ڈرامہ دیکھا. 5 اس کی جو وہ پورا سیزن 5 سیزن تھے. اس سے پہلے بچپن میں دھواں ڈرامہ دیکھا تھا اور سنہرے دن. اپنا شہر یاد آتا ہے، لیکن بس شہر سے بہت سی یادیں ہیں، اچھی ہیں. اپنی اصلاح کی ضرورت ہے انسان کو. اپنی خامیوں کو درست کرنے کی کوشش کریں، آپ کو لوگوں کی ناکامیاں اور خامیاں نظر ہی نہیں آئیں گے. کوئی ایسی خواہش جو پوری نہیں ہوئی، کوئی ایسی نہیں ہے. یہ خواہش ہے کہ کشمیر، فلسطین، برما، یمن، ان مسلمانوں کے لیے اللہ کی غیبی امداد آئے. کسی کے ہاتھوں بھی آئے، لیکن ان کے لیے بخشش ہو جائے. جو برا کہتے ہیں وہ دل کو چبھتے تو ہیں، انسان ہوں، لیکن اگنور کرنا سیکھ لیا. یہ بھی ایک سٹوری ہے. میرے خلاف کمپین لانچ کی ہوئی ہے، آن لائن پٹیشن، کہ مجھے یونائٹڈ نیشن کی ممبرشپ سے فارغ کیا جائے. بیوقوف لوگ ہیں، حسد والے لوگ ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. محنت کریں تو مجھ سے بھی آگے جا سکتے ہیں. لیکن حسد ہے، حسد تو شیطان کو عظیم رتبے سے دنیا کا بد کردار ترین پرسنالٹی بنا دیا حسد نے، ورنہ وہ بھی عابد اور ذات تھا. نظر انداز کرتے ہیں ایسے لوگوں کو. ہاں دیکھیں نا، اس سے زیادہ ان لوگوں کی کیا بدقسمتی ہوگی کہ اللہ کی رحمت ڈھونڈنے کی بجائے وہ صبح اٹھ کے دن رات میرے خلاف میڈیا کمپین لانچ کرتے ہیں اور حسد اور برائی کی تلاش میں رہتے ہیں، اور مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا. نہیں ڈر لگا یار، کرونا وائرس میں اپنی کمیونٹی کی مدد کرتے ہوئے نہیں ڈر لگا. ہاں ایسا تھا کہ لوگ اپنے سکے بہن بھائیوں، والدین اور محلے داروں سے ملنا بند ہو گئے تھے، گھروں سے نکلنا بند ہو گئے. لیکن میں نے اور میرے دوستوں نے پوری کمیونٹی کی مدد کی اور ہر طرح مدد کی. ہمیں ڈر نہیں لگا، بس احتیاط کرتے تھے. احتیاط بھی نام کی. اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. مجھے یہ آئیڈیا تھا یار، وہ حضرت خالد بن ولید کا ایک وہ قول ہے بہت مشہور، کہ اگر موت جنگوں سے آتی، جنگ میں آتی تو خالد بن ولید کو ضرور آتی. نہیں ڈر لگتا ہے ایسی چیزوں سے. 40 کا ہو گیا اور کتنا کی جینا ہے.
ہاں، لکھ نہیں سکتا، لکھنے میں عادت نہیں ہے میری، نیچر نہیں ہے، پیپر ورک میں کمزور ہوں. ہاں، وہ بھی ایک میری زندگی کا ایک عجیب واقعہ ہے. ہوا یہ کہ میں فلسطین کی کمپین کر رہا تھا 2016-17 میں شاید. تو اس کمپین کے درمیان ایک مجھے شخص ملا، اس نے کہا کہ تم میرے بھائی ہو، بیٹے ہو. تو میرے بزنس میں بیٹھ گیا. تو میں کیونکہ پہلے بھی بزنس سے اتنی توجہ نہیں تھی، تو سارا بزنس اس کے حوالے کر کے میں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے برسٹل اور برطانیہ میں کیمپین کرنا شروع کر دی. تو اس نے وہ شو روم پہ چھوٹے چھوٹے 100-200 پاؤنڈ کے فراڈ تو نہیں، خیر مس مینجمنٹ اس نے کی، جس کی وجہ سے، کیونکہ کمپنی کا ڈائریکٹر میں تھا، تو میں ہاتھ چڑھ گیا عدالتوں کے. حالانکہ اسی سال میں نے 82,000 پاؤنڈ ٹیکس دیا تھا، بزنس اور انکم ٹیکس، اور میرا اس سے زیادہ وی اے ٹی دی تھی. اور کوئی لیکن ہونا تھا، قسمت میں ہونا تھا، لوگوں نے اس کو یوز کیا میرے خلاف، لیکن کچھ بنا نہیں. یہ آپ کے سامنے ہی ہے، جب ہم نے آواز دی اپنی کمیونٹی کو، اس معاملے میں میری کمیونٹی پہ مجھے فخر ہے. جب ہم نے آواز دی کرونا وائرس کے ہیلپ کے لیے، تو لوگوں نے اندھا دھند اعتماد کیا. حالانکہ ہم نے پیسے کی امداد مانگی بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی لوگوں نے 60-70 ہزار پاؤنڈ ہمیں دیا کہ ہم اپنی کمیونٹی کی مدد کریں. لوگ بیوقوف نہیں ہیں، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کام کر رہے ہیں یا کون کام نہیں. میں جتنی بھی کوشش کر لوں، میں اپنے آپ کو ان چیزوں سے الگ نہیں رکھ سکتا. شاید اب یہ میرا آکسیجن ہے. میں ظلم کے خلاف خاموش ہو جاؤں تو مجھے لگے گا تبھی ہے جب میں مر جاؤں گا. زندہ رہتے ہوئے تو نہیں خاموش رہ سکتا. شاید میں نے مان لیا، لیکن میرے فیملی نے نہیں مانا کہ میں بزنس کے لیے فٹ نہیں ہوں. اب اللہ سے تجارت کر لی ہے. یہ فخر ضرور ہے کہ روز قیامت والے دن کوئی نہ کوئی نیکی تو سامنے آئے گی. ابھی بھی کوئی خواہش نہیں ہے. میں بتا تو سب کچھ دیا. کافی پسند ہے، چائے نہیں پیتا. بچپن میں ایک بکرا تھا ہمارے پاس، اس کو عید پہ قربان ہوتے ہوئے دیکھا، تو اس کے بعد گوشت نہیں کھایا. قیمہ کھا لیتا ہوں، ویسے مغز کھا لیتا ہوں، لیکن گوشت نہیں کھا پاتا. کتاب لکھ رہا ہوں اپنی زندگی پہ، اسٹوڈنٹ یونین ٹو یونائٹڈ نیشن، پولیٹیشین ٹو ہیومینٹیرین، اینڈ لوزنگ الیکشن ٹو وننگ ہارٹ. انشاءاللہ آئے گی جلدی. یہ تھی ساری ہماری کہانی. انشاءاللہ اسی طرح آپ مجھے دیکھیں گے جہاں ظلم ہو رہا ہو، اور اگر وہاں پہ میں نہ پہنچوں تو سمجھ لو کہ میں اس دنیا میں نہیں ہوں.